هل تسمعين صوتي الآن؟ نعم أسمع صوتك. کیا پہلے میری آواز نہیں آ رہی تھی؟ نہیں پہلے نہیں آ رہی تھی، ابھی سٹارٹ ہوئی. كيف حالك يا طيبة؟ هل أنت بخير؟ الحمد لله أنا بخير، وكيف أنت؟ الحمد لله أنا كذلك بخير بفضل الله ورحمته. على أي صفحة وقفنا في المحاضرة الماضية؟ وأين وصلنا؟ وقفنا على صفحة رقم 143 143 تک پڑھا تھا. سنبدأ من صفحة رقم 144. ما شاء الله تبارك الله، هذا صحيح. افتحنا الكتاب على صفحة الرقم 144. الدرس 50. الوحدة الرقم 6. التدريب الأول. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. نرى المثال. إلى أين تذهب؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اذهب إلى المسجد الحرام. اذهب متکلم کا صیغہ ہے اور تذهب مضارع مخاطب کا صیغہ تھا مذکر کے لیے، اور اگر مؤنث کے لیے ہو تو پھر تذهبین ہوگا، اور متکلم کا صیغہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک جیسا ہی ہوتا ہے. تو اذهب إلى المسجد الحرام. مسجد حرام یہاں پہ موصوف اور صفت ہیں، اسی لیے ان دونوں میں ہر لحاظ سے مطابقت ہے. دیکھیں دونوں معرفہ ہیں، واحد ہیں، مجرور ہیں، تو ہر لحاظ سے دونوں ایک جیسے ہیں. لماذا؟ لأصلی الجمعہ. جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے. یہ لام جو ہے یہ سبب بتانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اسی لیے اس کے بعد جو فعل ہے وہ منصوب ہوتا ہے. لأصلی الجمعہ، جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے. من التي ستقرأ الآن؟ اقرأي يا طيبة. جی پیج تھوڑا سا اوپر کر دیجیے گا. نیکسٹ کیا ہے؟ جی إلى أين تذهب؟ أذهب إلى المسجد النبوي. لماذا؟ لأصلي الفجر. إلى أين تذهب؟ لأصلي الفجر. اچھا یا کے اوپر بھی زبر آئے گا. لأصلي الفجر. کیونکہ یہ جو لام ہے یہ سبب بتانے کے لیے آتی ہے اور یہ فعل کو منسوب کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. إلى أين تذهب؟ أذهب إلى مسجد بلال. لماذا؟ لأصلي الظهر. لأصلي الظہر. ظہر جو ہے حروف شمسی میں سے ہے یا حروف قمری میں سے ہے؟ مطلب اس میں الف لام پروناؤنس نہیں ہوگا نا، زو کے ساتھ ڈائریکٹ ملائیں گے اس کو. اور دیکھیں زوا پہ ہمیں تشدید بھی نظر آ رہی ہے، تشدید بھی حروف شمسی ہونے کی علامت ہے. لأصلي الظہر. ایسے ہی ہے. جی إلى أين تذهب؟ أذهب إلى مسجد عثمان. لماذا؟ لأصلي العصر. ما شاء الله تبارك الله، هذا صحيح. إلى أين تذهب؟ أذهب إلى مسجد علي. لماذا؟ لأصلي المغرب. إلى أين تذهب؟ أذهب إلى مسجد فيصل. لماذا؟ لأصلي العشاء. إلى أين تذهب؟ أذهب إلى المسجد الحرام. لماذا؟ لأصلي الفجر. طيب ما شاء الله، جزاك الله خيرا يا طيبة.
الصفحة التالية التدریب الثانی اسأل کما فی المثال. اسی طرح سوال کیجئے جس طرح مثال میں ہے. انتا کی ضمیر دی گئی ہے اور ساتھ میں مکہ. آج ہم انشاءاللہ منصرف اور غیر منصرف کے بارے میں بھی پڑھیں گے کہ یہ کیا ہوتے ہیں. تو مکہ جو ہے یہ غیر منصرف ہے. غیر منصرف وہ ہوتے ہیں کہ اگر ان سے پہلے جو صرف دو حالتیں ہی قبول کرتے ہیں، پیش کی اور زبر کی، تیسری حالت قبول نہیں کرتے زیر والی. ورنہ جس اسم سے پہلے بھی حرف جر آ جائے وہ لازمی اس کے نیچے زیر آ جاتی ہے. لیکن جو اسما غیر منصرف ہوتے ہیں ان کے نیچے زیر نہیں آتی. مکہ بھی انہی میں سے ہے. اسی لیے آپ مثال میں دیکھ رہے ہیں لماذا انت مسافر الی مکہ. الی مکہ ہونا چاہیے تھا تاکہ نیچے زیر ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ غیر منصرف ہونے کی علامت ہے کہ الی مکہ ہے. اور انتی لماذا انتی ساتھ میں مسافرن فاعل ہے، فاعلن کے وزن پہ، اور مؤنث جو ہے وہ کس وزن پہ ہوتی ہے؟ فاعلن کے آخر میں گول تا لگا دیتے ہیں، فاعلتن. تو یہ مسافرن سے مسافرتن ہو جائے گا انتی کے لیے. لماذا انتی مسافرتن الی المدینہ. پھر ہوا ہے لماذا ہوا مسافرن الی مصر. لماذا ہی مسافرتن الی ترکیہ. لماذا انت مسافرن الی سوریہ. التدریب الثالث المثال دیل منبہ بجانبک. رکھیے اپنا الارم اپنی قریب، اپنی سائڈ پہ. ہذہ فکرۃ طیبۃ. یہ تو بہت ہی اچھا آئیڈیا ہے. میں نے ایک بار بتایا تھا کہ جس اسم سے جملہ شروع ہو رہا ہو وہ مرفوع ہوتا ہے. تو وہ اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے، وہ ضمائر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ اسم اشارہ بھی ہو سکتا ہے. تو ھذا یا ھذہ بھی اگر جملے کے شروع میں لگے ہوئے ہوں تو یہ بطور مبتدا استعمال ہو سکتے ہیں. تو ھذہ یہاں پہ مبتدا ہے اور آگے اس کی خبر ہے فکرۃ طیبۃ، اور مبتدا اور خبر دونوں ہی مرفوع ہوتے ہیں. اقرئی یا یاسمین افتح المائک وقرئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انظری الی المثال وقرئی. مثال دیکھیے کیا ہے، آپ نے اسی میں پٹ کرنا ہے القرآن. منبہ کی جگہ قرآن لگا دیجئے. دی القرآن بجانبک. بجانبک. ہذہ فکرۃ طیبۃ. هذه فكرة طيبة. دی الكتاب بجانبك. بجانبک. دی الصحیفة نیوز پیپر ہے نا، الصحیفة. الصحیفة. الصحیفہ. دی الصحیفة بجانبک. نعم، جید ماشاء اللہ. اقرئی اسرعی الوقت قلیل. دی الفاکہۃ بجانبک. نعم ماشاء کیا اللہ. تم فاکہۃ نا. جی. الشائی. دی الشائی بجانبک. دعی کیا تم الشایا. چائے پی. دعی الشایا فعل شائی امر کے بعد شائی. یہ منصوب آئے گا نا. دیل القہوۃ بجانبک. دی القہوۃ بجانبک. دی الماء
بجانبك أن ضي الأنظارة بجانبك. یہ دیل نہیں تھا، دعل عین ہے، دعل دعل. اور اگر آگے حروف شمسی میں سے ہے تو پھر لام مس ہو جائے گا، ضائن نظارتا. التدریب الرابع تبادل الحوار مع زمیلک کما فی المثال. اپنے دوست کے ساتھ تبادلہ کریں حوار کا جیسا کہ مثال میں ہے. انا ذاہب الی المسجد انتظر انا ذاہب معک. میں مسجد کی طرف جا رہا ہوں، اور تو اس کا ساتھی یہ کہتا ہے انتظر میرا انتظار کیجئے، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں. انتظر فعل امر ہے، انتظر ینتظر سے انتظر. من التی ستقرأ یا نوال اقرئی او یمنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أنا ذاهب إلى المدرسة. نعم إلى المدرسة. انتظر أنا ذاهب معك. أنا ذاهب إلى البيت. انتظر أنا ذاهب معك. أنا ذاهب إلى المصلي. مصلى. انتظر أنا ذاهب معك. مصلى نماز پڑھنے کی جگہ کو کہتے ہیں. جی باجی آپ کی آواز کٹ گئی تھی. میں نے کہا مصلی نماز پڑھنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے. جی. اور یصلی نماز پڑھنا، یصلی جو ہے فعل ہے، صلی یصلی، لیکن جو مصلی ہے وہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے. نیکسٹ پڑھوں. جی. انا ذاہب الی المکہ. الی مکہ. انتظر انا ذاہب معک. انا ذاہب الی المدینہ. انتظر انا ذاہب معک. انا ذاہب الی الشقۃ. انتظر انا ذاہب معک. ماشاء اللہ تبارک اللہ. تقرأین جیدا ماشاء اللہ. التدریب الخامس حول کما فی المثال. احمد یستیقظ مبکرا. احمد یستیقظ مبکرا. استیقظ انت مبکرا. احمد جو ہے وہ صبح کو جلد اٹھ جاتا ہے، تو استیقظ فعل امر ہے، آپ بھی جلد اٹھ جائیں. استیقظ. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ انتا کے لیے تستیقظ ہوگا، اور ہوا کے لیے یستیقظ ہوگا، انا کے لیے استیقظ ہوگا، اور نحنو کے لیے نستیقظ. اس طرح سے ہم فعل کو تبدیل کر سکتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق. اگر ہم نے غائب کے لیے استعمال کرنا ہے تو دیکھیں یستیقظ استعمال ہو رہا ہے، احمد یہاں پہ غائب ہے نا تو یستیقظ ہے. اور اگر یہاں مخاطب میں سامنے ہوتا تو پھر تستیقظ. اور اگر انا یہاں پہ متکلم کے لیے استعمال ہوتا تو استیقظ استعمال ہوتا. اقرئی یا نوال. اقرئی یا عائشہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
أحمد يقرأ القرآن مبكرا. تقرأ القرآن یا تقرأ أنت. آپ نے فعل امر بنانا ہے نا، تو فعل امر میں کیا شروع میں تا آتا ہے یا حمزہ الف آتا ہے؟ امر میں تو الف آتا ہے جی، تو فعل امر میں. یہ نیچے والا فعل امر ہے، تو یقرأ جی کا فعل امر کیا بنے گا؟ اقرا. اقرأ. اقرأ. اقرا انت. اقرأ. اقرأ أنت. أحمد ينتظر الحافلة. جی انتظر أنت. ماشاء اللہ. جی. أحمد يكنس الغرفة. اكنس أنت. ماشاء اللہ، تبارک اللہ. أحمد يغسل الملابس. اغسل أنت. أحمد يأكل التمر. كل أنت. احسنتی، ماشاء اللہ. أحمد أحمد يشاهد التلفاز. شاهد أنت. ماشاء اللہ. انتی تتحدثین العربیۃ جیدا، ماشاء اللہ. یہ جو تراکیب ہیں یہ بس پریکٹس ہے، یہ آپ کر لیں گے انشاءاللہ. یہ صرف ریڈنگ کی پریکٹس ہے. اینا تصلی الفجر، اینا تصلی الظہر، انا ذاہب الی المسجد، انا ذاہب الی المدرسۃ. یہ آپ نے یہ جملے یاد کرنے ہیں. دعی المنبہ بجانبک یا اصلی الفجر، یہ وہی ہے جو ابھی ہم نے پیچھے پریکٹس کی ہے. پھر یہاں پہ یستیقظ سے استیقظ فعل امر بنانا سکھایا جا رہا ہے. یستمی سے استمع، یقرا سے اقرا، یدعو سے دع، ینتظر سے انتظر، یکنس سے اکنس، یغسل سے اغسل، یشاہد سے شاہد اور یأکل سے کل. یہاں پہ دیکھیے کہ یہ التدریب الاول استمی ثم دع الرقم فی المربع المناسب، یہ ایسے کرنا ہے کہ جیسے میں کہتی ہوں یصلی، تو آپ اپنی بک میں جس پکچر میں نماز ادا کی جا رہی ہے اس پہ ٹک کر دیں، وہ فرسٹ والی ہے. پھر یستیقظ اگر میں کہتی ہوں تو جس پکچر میں 5 بج رہے ہیں اس پہ آپ ٹک لگا دیں. یا اگر میں القرآن یا الکتاب کہتی ہوں تو جہاں پہ یہ ہے، یا مسجد الحرام، مسجد النبوی، وہاں پہ آپ ریلیونٹ پکچر میں ٹک لگا دیں. یہ بھی اسی طرح سے ہے. تبادل الحوار مع زمیلک کما فی المثالین. انا مسافر الی مکہ الی این انت مسافر، آپ کہاں کا سفر کر رہے ہیں. انا مسافر الی المدینہ الی این انت مسافر، اور آپ کہاں کا سفر کر رہے ہیں. تو یہ نیچے جو ممالک دیے گئے ہیں بس یہی لگانے ہیں. جیسے انا مسافر الی پاکستان، اس کا سوال ہوگا الی این انت مسافر. پھر یہ نیچے والا سوال اہم ہے. این تصلی الجمعہ، آپ جمعے کی نماز کہاں پہ ادا کرتے ہیں. اصلی الجمعۃ فی المسجد الحرامی، میں مسجد حرام میں ادا کرتا ہوں. پھر اگلا سوال ہے این تصلی الجمعہ، آپ کہاں پہ ادا کرتے ہیں. تو یہ پھر مسجد تبدیل ہو گئی ہے، مسجد نبوی. پھر نیچے اور مساجد دی گئی ہیں، مسجد بلال، مسجد عثمان. مسجد بلال یہ منصرف ہے کیونکہ بلال دیکھیں تنوین کے ساتھ آ رہا ہے اور مجرور ہے. پھر اگلا ہے مسجد عثمانہ، تو عثمان نام جو ہے وہ غیر منصرف ہے، اسی لیے اس پہ زبر آ رہی ہے، زیر نہیں آ رہی. جبکہ اس سے پہلے فی ہے. اصلی الجمعۃ فی مسجد بلال، اصلی الجمعۃ فی مسجد عثمانہ، اصلی الجمعۃ فی مسجد یاسر، یہ بھی منصرف ہے. اصلی الجمعۃ فی مسجد السوق، یہ بھی منصرف ہے. اور اصلی الجمعۃ فی مسجد عمرہ، تو عمر نام جو ہے یہ غیر منصرف ہے، یہ اس پہ زیر نہیں آتی. پھر اصلی الجمعۃ فی مسجد علی،
یہ بھی منصرف ہے. علی جو ہے وہ تینوں حالتوں کو قبول کرتا ہے. علیٌ، علیًا، علیٍ. یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی منصرف اور غیر منصرف کے بارے میں. عربی میں اسماء جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں معرب اور دوسرے ہوتے ہیں مبنی اسماء. تو معرب بھی آگے سے دو قسموں میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں. ایک کو منصرف کہا جاتا ہے اور دوسرے غیر منصرف. عربی میں تقریباً 85% اسماء جو ہیں وہ منصرف ہیں، یعنی وہ تینوں حالتوں میں ہمیں نظر آتے ہیں، پیش کے ساتھ بھی، زبر کے ساتھ بھی اور زیر کے ساتھ بھی. جیسے کتابٌ ہے، کتاباً ہے، کتابن. رحمتٌ، رحمتاً، رحمتن. رسولٌ، رسولاً، رسولن. نساءٌ، نساءً، نسائن. یہ دیکھیں تینوں حالتوں میں ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن دوسرے ہوتے ہیں غیر منصرف اسماء جو صرف دو حالتوں میں نظر آتے ہیں، پیش کے ساتھ اور زبر کے ساتھ. یہ جری حالت میں نظر نہیں آتے اور ان پہ تنوین بھی نہیں آتی. یہ ان کا اہم پوائنٹ ہے. اسی لیے میں نے یہاں پہ دیکھیے کہ مسجدی عثمانہ کہا، عثمانن نہیں کہا. مسجدی عمرہ کہا، عمرن نہیں کہا. جبکہ مسجدی بلالن، مسجدی یاسرن، ان کے ساتھ دیکھیں تنوین آ رہا ہے، کیونکہ منصرف اسماء کے ساتھ تنوین آتی ہے، لیکن غیر منصرف ایک تو جر قبول نہیں کرتے، دوسرا ان پہ تنوین نہیں آتی. اب اس میں کیا کیا آ سکتا ہے؟ عربی میں جو مؤنث نام ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں کہ ان کے نیچے زیر نہیں آتی. مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں گول تا ہو، جیسے دیکھیے اسامہ، اسامہ تو، اسامہ تا. حالت جر میں یہ اسامہ تا لکھا اور پڑھا جائے گا. پھر وہ اسماء جن کے آخر میں الف اور نون ہو، جیسے عثمان ہے، یا اسی طرح پاکستان ہے، پاکستان کے آخر میں بھی الف نون آتا ہے، اسی لیے یہ غیر منصرف ہے. جری حالت میں بھی یہ پاکستانہ ہی ہوتا ہے، پاکستانی نہیں ہوتا. پھر فرشتوں کے نام، سارے فرشتوں کے نام غیر منصرف ہیں. جبریلو اور جبریلا، جبریلا. اور اس کے علاوہ انبیاء کے نام سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نوح، لوط، ہود، شعیب، صالح علیہم السلام، ان کے علاوہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سارے غیر منصرف ہیں. مثال دی گئی ہے ابراہیم، ابراہیم، ابراہیمہ. جری حالت میں بھی یہ ابراہیمہ آتا ہے، زیر کے ساتھ نہیں آتا. پھر چند جمع مکسر. جمع مکسر وہ ہوتے ہیں جس میں واحد کا وزن ٹوٹ جاتا ہے اور جمع میں ہمیں ایک نئی شکل نظر آتی ہے. جیسے کتابن کی جو جمع مکسر ہے وہ کتبن ہے. لیکن سارے جمع مکسر ایسے نہیں ہیں کہ جو غیر منصرف ہوں. ان میں سے زیادہ تر منصرف ہیں اور گنتی کے کچھ ہیں جو غیر منصرف ہیں. آپ کو پتہ ہے جمع مکسر کے بھی تقریباً 23 کے قریب اوزان ہیں. جمع سالم تو بہت آسان ہے، واو نون لگا دیتے ہیں. مسلمون سے مسلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ہیرا ورحمۃ جی، اللہ آپ کی وبرکاتہ. آواز بہت کٹ رہی ہے. میری آواز کٹ رہی ہیرا ہے؟ جی، آواز بہت کٹ رہی ہے. جی ایک منٹ، میں اپنا نیٹ چینج کر لیتی ہوں. کیا باقیوں کو بھی کٹتی ہوئی لگ رہی ہے؟ ابھی بھی صحیح نہیں جی ہوئی؟ چیٹ میں بتایا باقی سب نے بھی. اچھا، ابھی بھی صحیح نہیں ہوئی؟ اچھا پھر ایک اب منٹ. بہتر ہے، اب صحیح ہے. پہلے شروع سے ہی ایسے آ رہی ہے یا اینڈ میں لیکن جا کے؟
چلیں اگر بہتر. شروع میں ٹھیک تھی صرف تھوڑی دیر سے کٹ رہی. اچھا شروع میں ٹھیک تھی. اچھا چلیں. میں یہ بتا رہی تھی آپ کو کہ جو جمع مکسر ہے اس کے بھی تقریباً 23 کے قریب اوزان ہیں جمع مکسر کے. جمع سالم تو بہت سمپل ہے، اس میں صرف واو نون ہم لگا دیتے ہیں، جیسے مسلمن سے مسلمون، مجتہدن سے مجتہدون، اور اسی طرح باقی بھی. لیکن جمع مکسر میں زیادہ تر تو منصرف اسماء ہیں، وہ تینوں حالتوں میں ہمیں نظر آتے ہیں، پیش تنوین کے ساتھ بھی اور منصوب بھی اور مجرور بھی. لیکن کچھ اوزان اس میں ایسے ہیں جو کہ غیر منصرف ہیں. میں آپ کو وہ اوزان بتا دیتی ہوں، گروپ میں بھی بتا دوں گی انشاءاللہ. جیسے جمع مکسر کا ایک وزن ہے فعلاؤ، جس پہ سارے رنگ ہمیں نظر آتے ہیں. خضراؤ، سبز رنگ کو کہا جاتا ہے. تو یہ دیکھیں یہ غیر منصرف ہے، اسی لیے اس کے اوپر ہمیں ایک حرکت نظر آ رہی ہے. پھر اسی طرح ایک اور وزن جو ہے وہ مفاعیلو ہے، اسی پہ مصابیح ہے، مصابیح چراغ کو کہا جاتا ہے، یہ بھی غیر منصرف ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور اس کے وزن جیسے فوائلو ہے، فوائلو اسی سے نوائمو ہے، نیند کو کہا جاتا ہے. پھر ایک اور آپ کو بھی یہ مثال پتہ ہوگی، مفاعلو، اس پہ مثال بنتی ہے مساجدو. مساجدو غیر منصرف ہے، تو مساجدو سے پہلے اگر الا بھی آ جائے تو یہ کیا بنے گا، الا مساجدہ بنے گا. تو یہاں تک کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ اگر کچھ کلیئر نہیں ہوا تو پوچھ لیں. پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ مبنی اسماء. مبنی اسماء میں جتنے بھی یہ دیکھیے کہ ضمائر ہیں یا اسم اشارہ ہیں، اسم موصول ہے، وہ سارے اسی میں آ جاتے ہیں اور حروف بھی اسی میں آ جاتے ہیں. یہ تینوں حالتوں میں ایک جیسے ہی نظر آتے ہیں، یہ اپنی ظاہری شکل تبدیل نہیں کرتے. حاذا ہے وہ ہمیں پورے قرآن میں حاذا ہی نظر آتا ہے، ذالکہ ہے تو وہ ذالکہ ہی نظر آتا ہے، چاہے اس سے پہلے کوئی بھی حرف آ جائے، حرف جری کیوں نہ آ جائے. اسی طرح الذی ہے تو وہ بھی ہمیں اسی طرح سے نظر آتا ہے. یہ اپنی حالت قبول نہیں کرتے جو مبنی اسماء ہیں. جی یہاں تک آپ کو کلیئر ہے؟ غیر منصرف میں عورتوں کے سارے نام آ جائیں گے، مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں گول تا یا الف نون ہوگا، فرشتوں کے نام، شہروں اور ملکوں کے نام بھی اسی میں آ جاتے ہیں. پھر اسی طرح غیر عربی نام اور چند انبیاء کے علاوہ، یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے علاوہ باقی جتنے بھی نام ہیں انبیاء کے وہ غیر منصرف ہیں، اور چند جمع مکسر غیر منصرف ہیں. تو اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جیسے میں نے تو اپنے پاس ایک ڈائری بنائی ہوئی ہے جہاں پہ میں غیر منصرف اسماء نوٹ کر لیتی ہوں. کوئی بھی نام جیسے ہی پتہ چلا کہ یہ غیر منصرف ہے تو وہاں پہ نوٹ کر لیا. اس سے یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ کافی ساری کلیکشن سامنے ہوتی ہے اور ہمیں فیوچر کے لیے ڈھونڈنا آسان ہوتا ہے. جب بھی ہمیں ضرورت پڑے تو پہلے تو ہم اپنی کلیکشن میں سے دیکھیں کہ کیا میں نے یہ پہلے دیکھا ہے ورڈ. تو اس طرح بہت آسانی ہو جاتی ہے، ہماری بار بار محنت کرنے سے ہم بچ جاتے ہیں. تو ایسی محنت کرنی چاہیے جو فروٹفل ہو. اسی طرح ایک آپ ڈائری بنائیں جس میں چیپٹرز بنا لیں، ایک پھلوں کا بنا لیں، ایک سبزیوں کا بنا لیں، ایک ٹائم کا بنا لیں آپ. اور میں نے بھی اپنے پاس یہ عربک لینگویج سیکھنے کے دوران اس طرح کی ایک محنت کی تھی، ایک ڈائری بنائی تھی اپنے پاس جس میں اس طرح کی چیزیں میں نوٹ کرتی ہوتی تھی. اور ایک آپ جو پڑھائی سے متعلق جتنے ورڈز ہیں وہ سارے آپ اپنے پاس جمع کیجئے کہ جیسے بلیک بورڈ کو کیا کہا جاتا ہے، سبوراتن. پینسل شاپ کو مبراتن کہا جاتا ہے. قلم الرصاص پینسل کو کہا جاتا ہے. قلم جاف بال پوائنٹ کو کہا جاتا ہے. ممحاتن ربر یا اریزر.
اور اسی طرح آلۃ حاسبہ کیلکولیٹر اور دباسہ اسٹیپلر. تو مراد یہ ہے کہ جتنے بھی ایک ریلیونٹ چیپٹر سے متعلق اسماء ہیں وہ آپ کے پاس الگ سے کہیں لکھے ہوئے ہونے چاہیے. اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. ہمارے پاس جتنی زیادہ ووکیبلری ہوگی ہم اتنی جلدی لینگویج سیکھ لیں گے، کیونکہ لینگویج ہوتی ہی ووکیبلری پہ بیسڈ ہے. ہمیں جتنے زیادہ ورڈز آتے ہوں ہم اتنی ہی جلدی اور آسانی سے اور اچھے جملے بنا لیتے ہیں. پھر گھر کے جتنے آئٹمز ہیں ان کو لکھنا شروع کر دیں. چھت کو کیا کہا جاتا ہے؟ صوفہ، گھر، قالین، پردہ، کرسی. گھر میں موجود چیزیں، اس کا ایک چیپٹر آپ بنا لیں. کچن میں موجود اشیاء کا بنا لیں اور پھر ان کو یاد کریں، ڈیلی بیسس پہ ریوائز کریں. تو اس طرح جو ہے یہ بہت جلدی آپ انشاءاللہ سیکھ جائیں گے. یہاں تک آپ کو کلیئر ہے؟ جی الحمدللہ یہاں تک پہنچا. جی ہیرا جی مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ منصرف اور غیر منصرف کا مطلب کیا ہے؟ منصرف جیسے آپ کو نام سے بھی لگ رہا ہے کہ تبدیل ہونے والے، جی جو ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں، کنورٹ ہو جاتے ہیں. جی تو آپ نے کئی مثالیں دیکھی ہوں گی جی منصرف اور غیر منصرف کی. جیسے میں نے ابھی بتایا تھا، کتابن بتایا تھا، کتابن. تو اب دیکھیں اصل میں یہ کتابن ہے، لیکن اب یہ منصوب کب ہو جائے گا؟ جب یہ مفعول بن جائے گا. جیسے یریدو احمدو کتابن، احمد کو کتاب چاہیے. اب یہاں پہ یہ مفعول کی جگہ پہ آیا ہے نا، تو یہ کیا ہو گیا؟ کتابن ہو گیا. لیکن اگر اس سے پہلے کوئی بھی حرف جر آ جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کتابن ہو جائے گا. من کتابن، جیسے آپ سے کہا جاتا ہے کہ اپنی کتاب سے پڑھیے. ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک. تو پھر کتابن 3 حالتوں میں آپ نے دیکھ لیا نا، کتابن، کتابن، کتابن. تو پھر کتاب کیا ہوا؟ منصرف ہوا یا غیر منصرف ہوا؟ ٹھیک ہے. بتائیے کیا ہوا؟ منصرف ہوا یا غیر منصرف ہوا؟ آواز آپ کی کٹ گئی ہے. پھر میں نے کہا کتابن، اگر آپ سے پوچھا جائے منصرف ہے یا غیر منصرف ہے تو آپ کیا کہیں گی؟ منصرف وہ ہوتے ہیں جو ہیرا جی آپ بہت کٹ رہی ہے اور ابھی بالکل بھی سنائی نہیں دے رہی. منصرف اور غیر منصرف کے بارے میں آپ کیا پوچھ رہی ہیں؟ میں نے کہا آپ سے اگر پوچھا جائے کتابن منصرف ہے یا غیر منصرف تو آپ کیا کہیں گی؟ جو کتابن جو ہے وہ غیر منصرف ہے. غیر منصرف ہے کس طرح سے؟ منصرف 3 حالتوں میں ہوتا ہے، نہیں پیش، زبر اور زیر. جبکہ منصرف جی ٹھیک ہے، منصرف ہوتا منصرف ہے. ہے کیونکہ وہ تینوں حالتیں جو ہے وہ قبول کر لیتا ہے. جی تو اس ویک کیا آپ کو اسائنمنٹ دے دی جائے کہ منصرف اور غیر منصرف اسماء کی نشاندہی کیجیے؟ آپ کو کچھ اسماء دے دیے جائیں اور آپ ان دونوں میں سے آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سا منصرف ہے یا کون سا غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے، جزاکن اللہ خیرہ. تقبل اللہ جہودکن. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Subhan
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، ہم نے جو گزشتہ لیکچر میں بات کی تھی کہ وہ اعمال جو شرک اصغر میں شمار ہوتے ہیں اور اگر وہ اسی اعتماد اور یقین سے کیے جائیں جو کہ صرف اللہ کے لیے زیبا ہے تو وہ پھر شرک اکبر تک بن جاتے ہیں۔ اس میں سے ہم نے تقریباً 10 آپ کے لیے پیش کیے تھے۔ اب مزید کچھ اور ایسے اعمال ہیں جو کہ شرک کے قریب پہنچا دیتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایمان کے منافی ہیں۔ ایک مومن یہ اعمال نہیں کر سکتا۔ اور اس میں جو آج کا جو پہلا یہ معاملہ ہے، عمل ہے، وہ یہ ہے کہ اس قسم کے کاہن، نجومی، پامسٹ قسم کے لوگوں کے پاس جانا اور ان سے غیب کی باتیں جاننے کی کوشش کرنا، کہ جیسے کہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ اس معاملے میں ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو کہ علم غیب کا دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم کسی کے ہاتھ دیکھ کر، کسی کا فنجان پڑھ کر یا اور کسی طریقے سے اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، جبکہ یہ ہم سب کا ایمان ہے اور ایک مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا علم غیب اور کوئی نہیں جانتا، صرف اور صرف اللہ کے علم میں ہے اور کوئی غیب کا عالم ہو نہیں سکتا ہے۔ تو یہ لوگ جو کہ اس قسم کے علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ کہیں جنوں سے اپنا تعلق قائم کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے، یا اور کوئی طریقے ہیں جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ قہوے کا جو فنجان ہے یا پیالی ہے اس میں پڑھ کر، یا کہیں زمین پر خط کھینچ کے، یا کوئی اور قسم کے پتے جو ہیں ان کے ذریعے سے ہے، یا اور کوئی بھی ایسے طریقے جو آج کل رائج ہیں ان کے ذریعے سے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غیب کا علم جان سکتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں ہمیں حدیث ملتی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، کہ جو بھی اس قسم کے کسی نجومی کاہن کے پاس آیا اور اس سے سوال کیا تو 40 راتوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو دیکھیے کتنی بڑی وعید ہے کہ اس قسم کے لوگوں کے پاس جا کر اپنے اعمال کو ضائع کرنا ہے، برباد کرنا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں اس طرح فرمایا گیا کہ من اتى عرافا او کاہنا فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو بھی اس قسم کے کسی نجومی کے پاس یا کاہن کے پاس آیا اور اس کی تصدیق کی تو اس نے جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی اس کا انکار کر دیا، اس کا کفر کیا۔ یعنی کہ جب اس نے یہ تصدیق کر دی کہ یہ لوگ سچ کہتے ہیں یا ان کے علم غیب کو مان لیا، تو اس نے پھر قرآن کی تکذیب کر دی۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو ظاہر ہے کہ جب غیب صرف اللہ کا علم ہے تو پھر یہ کیسے جان سکتے ہیں؟ تو یہی چیز جو ہے وہ اس طرف لے جاتی ہے کہ اگر وہ یہی سمجھتا ہے، اس پہ یقین رکھتا ہے، اس پہ ایمان رکھتا ہے، تو وہ پھر کفر کا مرتکب ہوا یا شرک تک پہنچ گیا ہے۔ تو اسی لیے پھر ایک مومن کو کسی طور پہ بھی یہ اعتقاد رکھنا یا اس قسم کا ایمان رکھنا جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اگر ہم دیکھیں تو واضح طور پر یہ فرما دیا گیا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ اس کے پاس غیب کی چابیاں سب اس کے پاس ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور ایک جگہ یوں فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، کہ وہ عالم الغیب ہے اور وہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جو رسول جس سے وہ راضی ہیں ان کے لیے، اور ان کے لیے بھی اس نے ان کے سامنے اور آگے اور پیچھے ایک طرح کی حفاظت کا سامان کر رکھا ہے۔ تو جنہوں نے بھی کوشش کی یا ان کے بارے میں بھی یہ کہا کہ وہ بھی غیب کا علم جانتے ہیں، لیکن وہ بھی نہیں جانتے، جسے قرآن نے ہی کہا ہے کہ فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، کہ سلیمان علیہ السلام کے وہ جن جو کہ ان کے لیے وہ ہیکل بنا رہے تھے، وہ بلڈنگ بنا رہے تھے،
اور حضرت سلیمان ان کو دیکھ رہے تھے. جب وہ گر پڑے یعنی ان کی موت وقت آ گئی تو پھر جنوں کو معلوم ہوا. اگر وہ جن غیب کا علم جانتے ہوتے تو اس صورت میں پھر وہ اس ذلت آمیز عذاب میں نہ پڑے رہتے اور وہ چیز جو ہے وہ اس سے پہلے سے جان لیتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ مر چکے ہیں. تو جیسے قرآن نے بتایا کہ وہ تو ان کی جو لاٹھی تھی اس کو جب دیمک چاٹ گئی، دیمک کھا گئی تو اس وقت وہ گر پڑے، حالانکہ ان کی روح پہلے نکل چکی تھی اور لیکن وہ اسی طرح کھڑے ہوئے تھے اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہماری نگرانی کر رہے ہیں. تو اس سے بات بالکل واضح ہو گئی کہ ان جنوں کو کوئی علم نہیں ہے، ان کے ذریعے سے ہم غیب نہیں جان سکتے. جو یہ کوشش کرتے ہیں وہ سب غلط کرتے ہیں. اور ایک جگہ یوں فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ غیب نہیں جانتے، اور آپ نے کو یہ کہا گیا کہ آپ یہ سمجھ لیجئے، یہ کہہ دیجئے کہ اگر میں علم غیب جانتا ہوتا تو میں پھر خیر میں اور کثرت کرتا اور خیر کمانے کی کوشش کرتا، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. یعنی خیر کو حاصل کرنے کے لیے اور جو برائی ہے، مشکل ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرتا. میں تو صرف ایک نذیر اور بشیر ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اور جہاں تک کہ کہانت کا تعلق ہے تو اس لیے کہ دو باتیں یہاں پہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں. ایک تو وہ نجومی اور ایک وہ کاہن جو کہ اپنے آپ کو یہی سمجھتے تھے کہ وہ علم غیب جانتے ہیں اور علم غیب ان کو معلوم ہے، اور اس کے لیے جو ان کے پاس طریقہ تھا، جیسے کہ ہمیں قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے اور احادیث سے بھی، کہ ان کا تعلق انہیں جنات سے تھا. اور یہ جنات آسمانوں میں چھپ کر جاننے کی کوشش کرتے تھے فرشتوں کے ذریعے سے کہ کوئی بھی غیب کی بات معلوم ہو جائے، کوئی بھی وحی کی بات معلوم ہو جائے. تو جو بھی اللہ کے احکام ان تک پہنچتے تھے تو وہ پھر فرشتوں کی گفتگو کے ذریعے سے جاننے کی کوشش کرتے تھے. اس سے کہیں کوئی ایک آدھ جملہ مل گیا تو وہ اپنے جو نیچے ان کا جو معمول بیٹھا ہوا ہے انسانوں میں سے، اس کے ہاں جا کے پہنچا دیتے تھے کہ یہ ہمیں خبر ملی ہے، اور وہ اس خبر کے ساتھ اور 100 جھوٹ ملا کر وہ نشر کر دیتا تھا. اس میں سے اگر ایک بات بھی سچ ہو گئی تو پھر وہ یہ سمجھتا تھا یا لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت ہی پہنچا ہوا بزرگ ہے، بہت ہی اس کے پاس جو غیبی باتیں ہیں، دیکھو اس نے یہ فلاں بات جو کہی وہ تو ہو گئی. تو اس طرح پھر ان کا وہ جھوٹ چل جاتا تھا یا ان کا جو علم غیب کا دعویٰ تھا وہ چل جاتا تھا. اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کرنے کا ارادہ فرمایا اور قرآن کریم نازل ہونا شروع ہو گیا تو پھر اس تمام قسم کی چوری یا اس طرح کی جو وہ سن گن لیا کرتے تھے اس پر پابندی لگا دی گئی، اور وہ اب کسی قسم کی کوئی بھی ایسی بات سننے کے قابل نہیں رہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کے لیے وہ انتظام کر دیا کہ جس کے ذریعے سے وہ شہاب ثاقب اپنی جگہ سے نکلتا تھا اور ان کو جلا کر بھسم کر دیتا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ وہ خود حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہوا، یہ کون سا مسئلہ ہے، یہ کیا چیز ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی سخت سیکیورٹی ہے، اتنی سخت حفاظت کا انتظام ہے کہ اب ہم سننے کی کوشش بھی نہیں کر سکتے. یہاں پہنچتے ہیں فوراً اللہ کی طرف سے وہ میزائل فٹ ہو گئے ہیں کہ ان کو جلا کے ختم کر دیا جاتا ہے. اور پھر جب انہوں نے قرآن کریم سنا، جیسے کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے، آپ سمجھو آ رہے تھے طائف سے سفر میں اور ایک دوسرے واقعے میں بھی، تو دو واقعات نظر آتے ہیں اور ان کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے. تو ان کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ جب انہوں نے قرآن سنا تو پھر وہ سمجھے کہ یہ معاملہ ہے، اور انہوں نے پھر ایمان لے آئے اور ایمان قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے. لیکن وجہ سمجھ میں آ گئی کہ یہ وہ وجہ ہے کہ جس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح سختی سے منع کر دیا ہے کہ اب ہم وہ وحی نہیں سن سکتے. تو یہ وہ اصل پس منظر ہے ان کاہنوں کا جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم اس طرح ان جنوں کے ذریعے سے علم غیب حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو پھر ہم دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. تو اس کو ان کے پاس جانا اور ان سے پھر اس قسم کی باتیں پوچھنا، سوال کرنا، مستقبل کے حوالے سے، اپنی شادی بیاہ کے حوالے سے، اپنے اور
کسی بھی منصوبے کے حوالے سے، تو جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی اور وہی حدیث ہمارے سامنے بھی آتی ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من اتی عرافا فسألہ عن شیء فصدقہ بما یقول لم تقبل لہ صلاة 40 یوما، کہ جو بھی اس قسم کے کسی شخص کے پاس، چاہے نجومی ہو یا کاہن ہو، اس کے پاس آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے اور پھر اس کی تصدیق کرتا ہے جو وہ کہتا ہے، تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ دیکھیے کتنی بڑی وعید ہے اس معاملے میں۔ اور ایک اور حدیث میں اس طرح آتا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ من اتی کاہنا، وہاں پہ یہ واضح طور پر کہہ دیا ہے، فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو بھی کسی کاہن کے پاس آیا اور پھر اس نے جو کہا اس کی تصدیق کی، تو اس نے پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی ہے اس کا کفر کیا، انکار کیا اور اس نے اس کو نہیں مانا، تو لہذا اس کے لیے بھی کتنی سخت وعید ہے۔ تو لہذا اس سے معلوم یہی ہوا کہ اس قسم کے جتنے بھی ایسے جادوگر ہیں، کاہن ہیں، یا اس قسم کی جو اپنے آپ کو نجومی سے ظاہر کرتے ہیں اور اس قسم کے ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، کہیں ان کا مال لوٹتے ہیں، کہیں ان کا ایمان لوٹتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کسی طور پہ بھی اجازت نہیں ہے، اسلام نے اس کو اجازت نہیں دی ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ عقیدہ برباد ہو جاتا ہے، اس کا عقیدہ برباد ہو گیا، مال تو گیا ہی اور وہ خود ذلیل بھی ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو عقیدہ ہے، تو جیسے کہ وہ دوسرے ہم نے ذکر کیے ہیں، اسی طرح یہ ہے کہ کہ کوئی بیمار آتا ہے تو پھر اس کے لیے وہ مختلف قسم کے تعویذ دیتا ہے، مختلف قسم کی چیزیں بتاتا ہے، یا لوگ جن کی کوئی چیزیں گم ہو جاتی ہیں اس کے لیے وہ ان کے پاس جاتے ہیں، وہ ان کو طرح طرح کے مختلف قسم کے حربوں کے ذریعے سے، ہیلوں کے ذریعے سے کہ ان سے وہ پیسہ لوٹتے ہیں، ان سے وہ لیتے ہیں اور پھر ان کو مختلف قسم کی ایسی چیزیں بتا دیتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ اور اس معاملے میں خراب ہوتے ہیں، برباد ہوتے ہیں، اور ان کی جو تمنا بھی پوری نہیں ہوتی۔ یعنی جو چیزیں بتاتے ہیں اگر کوئی حقیقت ہو تب تو صحیح بھی ہوگا، جب اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اور وہ سوائے شیطانی وساوس کے اور کچھ نہیں ہے، تو لہذا پھر وہ کیسے وہ صحیح ہو سکتی ہیں۔ تو اس قسم کی جتنے بھی وہ لوگ ہیں جو اس قسم کے غیبیات پہ ایمان رکھتے ہیں یا غیبیات پہ یقین رکھتے ہوئے بتاتے ہیں، وہ پھر کیسے صحیح ہو سکتے ہیں، کیسے ان کی بات کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ اگلی جو بات ہے اس لیکچر میں وہ ہے جادو ٹونا اور اس قسم کی چیزوں کی۔ اور جادو سے مراد یہی ہوتی ہے کہ وہ چیز جس کا کوئی سبب معلوم نہ ہو یا چھپا ہوا ہو، اس کا اثرات نظر آئیں، اثرات معلوم ہو کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لوگ پھر پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ یہ اس قسم کے جادوگر وہ کرتے ہیں۔ کہیں وہ میاں بیوی کے درمیان تفریق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں وہ لوگوں کے ذہنوں پر متاثر ہوتے ہیں، ان کے دلوں پر، ان کے جسم پر، اور اس قسم کے مختلف قسم کے ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے ان پر تاثیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہیں کالا جادو ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انتہائی خطرناک ہیں جو اس چیزوں میں کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو خراب کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور لوگ پھر اسی میں لگ کے اور پھر ان کے توڑ کے لیے اور پھر دوسروں کے پاس جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے ان جادوگروں کے پھر خوب چکر چلتا ہے، خوب کاروبار چمکتا ہے، اور پھر وہ ان لوگوں کو بیوقوف بنا کے ان کے سارے مال و دولت پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جس میں دین بھی گیا، دنیا بھی گئی، دونوں طرح سے خسارہ ہی ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ اور اس کے بارے میں جیسے کہ قرآن کریم نے بھی ذکر کیا، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تو جو بتایا گیا ہے کہ جو بھی اس کو سیکھتا ہے، خریدتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے، آخرت میں کچھ نہیں مل سکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہمیں سامنے آتی ہے کہ جس میں آپ نے 7 قسم کی مہلک چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا، اور فرمایا کہ یہ 7 قسم کی مہلک چیزیں ہیں، ان سے بچو۔ تو جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کیا ہیں، تو آپ نے وہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، اور کسی بھی معصوم جان کو بغیر حق کے قتل کر دینا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، اور
جنگ سے منہ پھیر کے بھاگ جانا، اور اس قسم کی جو مومن، غافل اور پاک دامن عورتیں ہیں ان کے اوپر تہمت لگانا۔ تو یہ آپ نے وہ کبیرہ گناہ بتائے تھے، اور انہی کبیرہ گناہوں میں آپ نے سحر کا ذکر کیا، جادو کا ذکر کیا، کہ یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی ایک لعنت ہے، جس سے جو معاشرے میں آ کر تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اور اس کے لیے ایسے جو جادوگر ہیں، اس کے لیے جیسے ہمیں حدیث میں سزا ملتی ہے کہ صحیح بخاری میں ہے، بجالہ ابن عبدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حکم دیا تھا کہ ان اقتلوا کل ساحر و ساحرہ، کہ ہر جادوگر چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اس کو قتل کر ڈالو، مار ڈالو، ختم کر دو۔ اور ایک اور حدیث میں حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حد الساحر ضربۃ بالسیف، کہ ساحر کی، جادوگر کی حد یہ ہے کہ تلوار کے ایک ہی وار سے اس کو اڑا دیا جائے۔ تو یہی دیکھیے کہ اس میں کتنی سختی سے اس بات کو ختم کیا گیا ہے، اور اس میں یہ سب واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں کسی طور پہ بھی اسلام اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ اور اس میں جو شرک داخل ہو جاتا ہے تو دو طرح سے، ایک تو یہ ہے کہ اس میں جو شیاطین کو استعمال کیا جاتا ہے اور ان سے واسطے لے کر یا ان کے تعلق سے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ وہ تمام چیزوں کو جانا جائے، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، وہ ان کے پاس علم غیب ہے ہی نہیں، تو وہ جھوٹی باتیں ہی بتائیں گے۔ تو لہذا پھر وہ جو ان کو پیش کیا جاتا ہے ان کے تقرب کے لیے، تو وہ چیزیں سب وہ بھی غلط ہوتی ہیں، اور اس کے ذریعے سے پھر یہ شیاطین الانس ہوں تو وہ شیاطین الجن سے وہ چیزیں لے کر لوگوں کو پہنچاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیب کی بات معلوم ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ علم غیب کا دعویٰ وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے اس علم میں شرکت کا دعویٰ ہے، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی علم غیب جانتے ہیں، ہم بھی کسی طرح یہ چیز جان سکتے ہیں، تو یہ بھی کفر بھی ہے، گمراہی بھی ہے، اور شرک تک پہنچتا ہے۔ ہم نے یہاں پر جو چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جس میں ہم نے وہ چیزیں بیان کی ہیں جو شرک اصغر ہوتی ہیں بنیادی طور پر، پھر لیکن اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ اگر کی جائیں اور انہی پر ایمان رکھا جائے تو وہ شرک اکبر بھی بن جاتی ہیں۔ مزید گفتگو ہم اس لیکچر کے اگلے حصے میں کریں گے۔ ہم یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے گزشتہ حصے میں یہ بات کی تھی کہ وہ کون کون سے ایسے اعمال ہیں جو کہ شرک اصغر کے ذریعے سے شرک اکبر تک پہنچ جاتے ہیں، تو اس میں ہمیں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے، اور اگر وہ شرک اکبر بن گئے تو وہ بہت بڑی ہمارے لیے ایک لعنت بن جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ سخت وعید بھی موجود ہے۔ اب جو بات کر رہے ہیں اس میں ایک چیز ہے کہ درخت، پتھر اور اس قسم کی چیزیں اور طرح طرح کے جو چیزیں ہیں ان سے تبرک حاصل کرنا، ان کو مبارک سمجھنا، مقدس سمجھنا اور ان سے تبرک لینا۔ تو یہ تبرک سے مراد یہی ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی برکت ہے، کہ اس پتھر میں، اس درخت میں، اس قبر میں، اس مزار میں، اس شخص میں، تو وہ تبرک حاصل کرنے کے لیے وہ ہم اس کو بہت ہی مقدس اور مبارک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہی چیز جو ہے وہ شرک اکبر تک لے جاتی ہیں، بلکہ شرک اکبر ہے کہ ہم وہ غیر اللہ کو سمجھیں کہ اس سے برکت حاصل ہو رہی ہے۔ اور جیسے کہ جاہلیت میں یہ جو جاہلانہ تصور رکھنے والے مشرکین تھے، وہ اسی طرح ان چیزوں سے برکت حاصل کرتے تھے، ان چیزوں کو بہت ہی مبارک سمجھتے تھے۔ تو لہذا پھر کہیں جو نیک لوگ ہیں ان کی قبروں کو یہ سمجھنا کہ وہاں سے مٹی لی جائے، اس کو استعمال کیا جائے، اس کو مبارک سمجھا جائے، یا اور کوئی جگہ ہے اس کو مبارک سمجھا جائے، کوئی درخت ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی قبر ہے، کوئی مزار ہے، یا اور کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ان کے نزدیک بہت ہی مبارک اور مقدس ہے، تو اس کو پھر
ہاتھ لگانا، چومنا، چاٹنا، اس سے تبرک لینا، یہ تمام چیزیں جو ہے اسی میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اور اس میں ہم یہ حدیث دیکھتے ہیں، حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم حنین سے جب نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اس وقت ہم نو مسلم تھے، اور اسلام قبول کیا تھا اور کفر کے بہت ہی قریب تھے، لیکن مسلمان ہو چکے تھے، لیکن وہ چیزیں ظاہر ہے کہ باقی تھیں ان کے ذہنوں میں۔ تو اس وقت جب ہم وہاں پہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک ایسی بیری آئی جو مشرکین کی تھی، اور وہ اس کے قریب بیٹھا کرتے تھے اور اس پر اپنے جو اسلحہ تھا، تلوار ہے، نیزے ہیں، خنجر ہیں، وہ لٹکایا کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اس کی وجہ سے بہت ہی برکت حاصل ہوگی، اور اس کا نام تھا ذات انواط، یہ اس کا انہوں نے نام رکھا ہوا تھا، اور پھر اس کے ذریعے سے وہ اپنی تمام یہ تبرکات حاصل کرتے تھے۔ تو ہم بھی اس طرح ایک ایسی بیری کے پاس سے گزرے تو ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط، تو ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی ایک اس قسم کی بیری بنا دیجئے، جیسے ان کے لیے ذات انواط ہے اور یہ اس سے بہت ہی برکت حاصل کرتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی ایسی کوئی بیری بنا دیجئے کہ ہم بھی اس سے برکت حاصل کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکبر انہا السنن قلتم والذی نفسی بیدہ کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون، اور پھر آپ نے فرمایا کہ لترکبن سنن من کان قبلکم، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اکبر، کہ یہ تو وہی باتیں ہو گئی، یہ تو وہی طریقے ہو گئے جو کہ پہلوں کے تھے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم نے وہی کہا، اللہ کی قسم یا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میری جان ہے، کہ تم نے وہی کچھ کہا جیسے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایک خدا بنا دو جیسے کہ ان کے لیے خدا ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ انکم قوم تجہلون، کہ تم لوگ تو بہت ہی جہالت کی باتیں کرنے والے لوگ ہو۔ تو یہ وہی بات تم نے کہہ دی جیسے بنی اسرائیل نے کہی تھی، اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ لترکبن سنن من کان قبلکم، اور تم اپنے سے پہلے والوں کی ہی طریقوں پر ہی چلو گے، اس کے مطابق ہی تم بھی سوچو گے۔ تو لہذا پھر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جو عمل تھا یہ جاہلیت کا عمل تھا، اس سے پہلے قوموں کی تقلید تھی، ان کی مشابہت تھی، تو اس طرح کی جتنی بھی عمل کرنا ہے وہ اسلام میں نہیں ہے۔ ہمیں تو وہی چیز دی گئی ہے جس میں اللہ نے برکت رکھی ہے، ہم اس کو لے سکتے ہیں، اور جیسے کہ حجر اسود ہے، ہم اس کو چھوتے ہیں برکت کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا ہے، اس کو ہاتھ لگایا ہے، اس کو چھوا ہے، اور یہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ انک حجر لا تنفع ولا تضر، کہ تو ایک پتھر ہے، نہ کوئی نفع دے سکتا ہے، نقصان دے سکتا ہے، کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ اس کو بوسہ دے رہے ہیں تو میں بھی نہ دیتا۔ تو یہ اصل وہ طریقہ ہے، یہ ہے اصل چیز، کہ جو چیز بھی ہمیں دی گئی ہے وہ اس کے مطابق ہے۔ اگر ہم بوسہ دیتے ہیں تو صرف حجر اسود کو دیتے ہیں، باقی خانہ کعبہ کی دیواروں کو، اس کے غلاف کو، اس کے جو کڑے لگے ہوئے ہیں ان کو، یا اور کسی بھی اس کے حصے کو کوئی نہیں چھوتا، اور نہ ہی ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم اس کو اس سے تبرک حاصل کریں یا اس کو چھونے کی کوشش کریں یا اس کے غلاف کے ٹکڑے لے جا کر وہ اپنے ہاں تبرک کے لیے رکھیں، ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے۔ تو لہذا ہمیں اس میں احتیاط رکھنی چاہیے۔ اگلی بات جو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ مختلف قسم کے جو مزارات ہیں، قبور ہیں، دربار ہیں، اور جیسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی، تو ان میں قربانیاں پیش کرنا، نذر و نیاز پیش کرنا، اس کے لیے ہدیے پیش کرنا، تو یہ چیزیں بھی انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہیں، کہ جو چیز اللہ نے حکم نہیں دی، اللہ نے اس کے بارے میں نہیں فرمایا اور نہ ہی صحابہ کرام نے کیا، تو پھر ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے ہر وہ دروازہ بند کر دیا جس کے ذریعے سے ہم شرک تک پہنچ سکتے تھے اور کفر تک پہنچ سکتے تھے، وہ تمام دروازے بند کر دیے، اور اسی میں ہی یہی مسئلہ آتا ہے یہ اس طرح کے مزاروں کے بارے میں، اور اس میں پھر ہمارے لیے وہ قواعد و ضوابط بتا دیے
کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو ان سے محفوظ رکھیں، ان سے دور رکھیں۔ تو جو باتیں بتائی گئیں احادیث کی روشنی میں، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس قسم کے جو اولیاء ہیں، صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں، ان میں غلو کرنے سے منع فرما دیا کہ ان میں غلو نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ غلو جو ہے پھر وہ ان کی عبادت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ایاکم والغلو فانما اہلک من کان قبلکم الغلو وقال لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ فرمایا کہ دیکھو خبردار، غلو مت کرنا، حد سے مت بڑھنا، افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے۔ اور فرمایا کہ جو تم سے پہلے لوگ تھے ان کو اسی غلو نے تباہ کیا، اسی غلو کی وجہ سے وہ مارے گئے۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے یوں فرمایا کہ دیکھو مجھے اس طرح مت بڑھانا جیسے کہ نصارہ نے ابن مریم علیہ السلام کو بڑھایا تھا، یعنی ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، تو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بارے میں بھی صاف بتا دیا کہ دیکھو میری شخصیت میں بھی غلو مت کرنا، میرا جو مقام ہے کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، تو لہذا اسی میرے مقام اور مرتبے کا خیال رکھتے ہوئے مجھے حد سے نہ بڑھا دینا۔ دوسری بات جو ہمیں ملتی ہے وہ اس بات کی طرف کہ قبروں پر اس قسم کی بلڈنگ بنانا، اونچی تعمیر کرنا، اس کے اوپر اور چھت بنا کے، اس کو کمرے بنا کے، قبے بنا کے، ان تمام چیزوں کو سختی سے منع کر دیا۔ جیسے کہ ابو الحیاج الاسدی کہتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کہ کیا میں اس کام کے لیے تمہیں نہ بھیجوں جس کے لیے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا؟ اور آپ نے فرمایا تھا کہ ان لا تدع تمثالا الا طمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، کہ تم جہاں پہ بھی کوئی ایسی بت دیکھو گے، کوئی ایسا مجسمہ دیکھو گے تو اس کو مت چھوڑنا، مگر یہ ہے کہ اس کو بالکل مٹا دینا، بالکل ختم کر دینا، وہ اس کا وجود ہی نہ رہے۔ اور نہ ہی کوئی ایسی قبر جو بہت ہی اونچی بنی ہوئی ہو، الا یہ کہ اس کو برابر کر دینا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا تھا، اور پھر حضرت علی نے اپنے جو شاگردان تھے ان کے ذریعے سے یہ عمل کروایا کہ اس قسم کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ جائز نہیں ہے کہ ان مزاروں پر یا ان قبروں پر اس قسم کی تعمیرات کی جائیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان قبروں کی اس طرح پکا کرنے کے لیے اس کو سیمنٹ کے، ٹائل کے یا اور کسی بھی ذریعے سے اس کو پختہ بنانا اور اس کے اوپر اس قسم کی تعمیر کر لینا، اس سے بھی منع فرمایا گیا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تجصیص القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ بناء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے کہ قبروں کو اس طرح پختہ کیا جائے، ان کے اوپر بیٹھا جائے یا ان کے اوپر کوئی تعمیر کی جائے۔ تو تینوں باتوں سے آپ نے سختی سے منع کیا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی قریب نماز پڑھنے سے بھی منع فرما دیا، جیسے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طفق يطرح خمیصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا۔ تو اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بیماری شروع ہوئی اور آپ اس تکلیف میں تھے، بیماری میں تھے، تو آپ کے پاس ایک کپڑا تھا، چادر تھی، جس کے ذریعے سے آپ اپنے چہرے پہ ڈالتے تھے اور چہرہ پہ رکھتے تھے اپنی اسی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے، اور جب پھر دیکھتے تو ذرا دم گھٹنے لگتا یا کم از کم یہ ہے کہ ذرا پریشانی بڑھ جاتی تو اس کو ہٹا دیتے۔ تو آپ اسی حالت میں تھے، یعنی تکلیف کی حالت ہے، لیکن آپ کو اپنی امت کی کتنی فکر تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ پہ لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو مسجد بنا ڈالا، تو آپ اسی سے تو اپنی امت کو بچا رہے تھے کہ دیکھو تم وہ حرکت مت کرنا۔
اور اگر ایسا نہ ہوتا، یہ ڈر نہ ہوتا، تو پھر آپ کی قبر کو باہر رکھا جاتا یا بنایا جاتا، سب کے سامنے ہوتا۔ لیکن جب کہ یہ ڈر تھا کہ لوگ اس کو مسجد نہ بنا لیں، تو اسی لیے پھر اس کو اس طرح الگ تھلگ رکھا گیا اور آپ عائشہ کے حجرے میں ہی آپ کی تدفین ہوئی۔ اور اسی لیے آپ نے یہی فرمایا ہے کہ الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك۔ تو آپ نے فرمایا کہ جان لو کہ تم لوگوں سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو مسجد بنا لیتے تھے، تو دیکھو تم ان قبروں کو مسجد مت بنانا، میں تمہیں اس سے سختی سے منع کرتا ہوں۔ تو اس کے حوالے سے ہم مزید اگلے لیکچر میں تفصیل سے بات کریں گے، یہاں پہ ہم چند باتیں صرف عرض کر رہے ہیں وہ مسجد کے حوالے سے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ مسجد بنانا وہ یہ ہے کہ اس کے قریب نماز ادا کرنا، اور اگر وہ یعنی اس قبر کے قریب، مزار کے قریب یا قبر کے قریب نماز پڑھنا، چاہے اس کے اوپر مسجد نہ بنی ہوئی ہو، تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی جگہ جو نماز کے لیے اختیار کی جائے تو وہی تو مسجد بن جاتی ہیں، اسی کو تو پھر مسجد کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ میرے لیے زمین کو جو ہے وہ مسجد یعنی سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے اور پاکیزہ بنا دی گئی ہے کہ اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اگر وہ اس پر مسجد بھی تعمیر کر دی جائے اس قبر پر، تو یہ پھر اور بڑا جرم ہو جائے گا اور بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ تو لہذا پھر اسی کو بچانے کے لیے آپ نے سختی سے یہ منع فرمایا کہ ان لوگوں نے، یہود و نصارہ نے، اپنے انبیاء کی قبروں پر مسجدیں تعمیر کر لیں اور پھر وہ ان کی پوجا پاٹ میں لگ گئے۔ تو لہذا پھر اس قسم کی چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں عالم اسلام میں کہ مختلف جگہوں پر مسجدیں بنائی گئی ہیں اور اس میں قبریں بھی موجود ہیں، اور ان قبروں کی پھر اس طرح کی پوجا ہوتی ہے، ان کی عبادت کی جاتی ہے، ان کے لیے سجدے کیے جاتے ہیں، ان سے مانگا جاتا ہے، نظر و نیاز کی جاتی ہے، منتیں مانگی جاتی ہیں، تمام چیزیں جو ہیں پھر وہ وہی شرک کی طرف لے جاتی ہیں، جو کہ جس کی سختی سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اور اس کو شرک کہا گیا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں جیسے کہ ہم نے احادیث میں ابھی پڑھا ہے کہ اصل معاملہ تو یہی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں بتا دیا ہے کہ اس کو پھر اصل جگہ تک رکھا جائے، اس کو بڑھا چڑھا کے بنانا اور اس کے اوپر تعمیر کرنا، پختہ کرنا اور پھر بلڈنگیں تعمیر کر لینا، قبے بنا لینا، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کی اجازت نہیں ہے، اس کو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ جیسے حضرت علی کی میں نے حدیث ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ اس کو منع کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ حضرت علی کی ڈیوٹی لگائی اور ان کو حکم دیا کہ جاؤ، جا کر اس قسم کی کوئی بھی قبر ہو تو اس کو ختم کر دو، اس کو برابر کر دو۔ تو یہ اس کا مقصد کیا تھا کہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ وہ شرک کی طرف لے جا رہی ہیں امت کو، کہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے جو مزار ہیں یا اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ان کی نجات کا باعث بن رہی ہیں۔ اور پھر ہم اس پر دیکھتے ہیں کہ جو ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ کہیں پہ انہی کے سمجھا جاتا ہے کہ یہیں سے ہی جنت کا دروازہ بن جائے گا یا جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا، یا ہم اس سے اور اپنی نظر و نیاز یا اپنی تمام جو قربانیاں ہیں وہ قبول کر لیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمیں سختی سے منع کی گئیں اور ہمیں اس سے دور رکھا گیا۔ اور جب کہ ہمیں جو اصل حکم دیا گیا وہ بھی ہم جان لیں کہ ان قبروں کے حوالے سے جو ہمیں کہا گیا وہ کیا ہے، وہ ہم جانتے ہی ہیں کہ ہمیں یہی کہا گیا کہ جب تم قبرستان جاؤ تو ان کے لیے سلامتی کی دعا کرو اور رحمت کی دعا کرو، اور ساتھ ساتھ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے ہے کہ تم اس کے ذریعے سے اپنی موت کو یاد کرو کہ کل جو یہی لوگ جو ہمارے ساتھ تھے، زندہ سلامت تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی روح اپنے ہاں بلا لی، اب ان کے جسم اسی قبر میں ہیں، تو اب وہ ایک میت کی شکل میں ہیں، تو کل ہمیں بھی یہیں پر آنا ہے، ہمیں بھی اسی طرح یہاں پہنچنا ہے اور ہم نے بھی وہی راستہ اختیار کرنا ہے جو انہوں نے اختیار کیا تھا۔ تو لہذا اصل مقصد اس سے وہ موت کو یاد کرنا ہے۔ اسی لیے جیسے کہ آپ نے حدیث میں یہی فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا
اور اب میں کہتا ہوں کہ ان کی زیارت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں یہ آخرت یاد دلاتی ہیں، تمہیں اپنی موت یاد دلاتی ہیں۔ تو اس لیے پھر وہ اس کا ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم قبروں کی زیارت کریں اور قبرستان جائیں اور اس کے ذریعے سے اپنی موت کو یاد کریں۔ تو یہ ہے اصل مقصد کہ اگر ہم کہیں جاتے بھی ہیں تو اس نیت سے جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس مرنے والے سے ہم کچھ چاہتے ہوں یا اس سے کچھ طلب کرتے ہوں، اس سے کچھ مانگتے ہوں، کوئی التجا کرتے ہوں، تو وہ چیز نہیں ہے، وہ کسی طور پہ بھی جائز نہیں ہے۔ صرف اور صرف جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم ان کے لیے وہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، ان کے لیے رفع درجات کی دعا کرتے ہیں، تو یہ ہے وہ چیز جو ہمیں کہی گئی ہے۔ اسی لیے پھر وہ جو اصل چیز ہے وہ نماز جنازہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم وہ اس میت کے لیے وہ حق ادا کر دیتے ہیں جو ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو دفن کر دیتے ہیں، اور پھر جب بھی موقع ملتا ہے تو اس مرنے والے کے لیے جا سکتے ہیں اور اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اور اصل مقصد جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ یہی ہے کہ ہم اپنے لیے اس کو نجات کا ذریعہ بنا لیں اور اپنی موت کو یاد رکھیں کہ ایک دن ہم نے بھی اسی طرح اسی جگہ پہ پہنچنا ہے، اسی قبر میں ہم نے دفن ہونا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہمارے اعمال سدھر جائیں گے۔ جب ہمیں یقین ہو جائے گا کہ ہم نے کل یہاں پہنچنا ہے اسی قبرستان میں، تو پھر ہم اپنے اعمال پہ غور کریں گے، کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ۔ ناظرین و سامعین، طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام ابن حجر عسقلانی کی کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام آپ کے کورس میں داخل ہے، اور یہ حدیث کا کورس ہے جس سے فقہی احکامات مستنبط ہوتے ہیں۔ اس سلسلے کا یہ 17واں لیکچر ہے، اور آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ان احادیث پر مشتمل ہے جو موضوع پر مسح کے بارے میں ہے یا جرابوں پر مسح کے بارے میں ہے۔ تو باب المسح علی الخفین اس کا عنوان ہے، یہ باب ہے خفین پر مسح کرنے کے بارے میں، موضوع پر مسح کرنے کے بارے میں۔ حدیث کی پڑھ لیتے ہیں، پھر ترجمہ کرتے ہیں، اور پھر راوی حدیث کے بارے میں بات کریں گے، اور حدیث کی تخریج کے سلسلے میں، اور پھر مفردات الحدیث کے سلسلے میں بات ہوگی، اور سب سے آخر میں فقہ الحدیث کی۔ عن المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتودع فأهویت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق علیہ۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور آپ وضو کر رہے تھے اور یہ وضو کرا رہے تھے۔ فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ تو میں نے چاہا، میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے پیروں سے آپ کے منہ سے اتاروں۔
اور تاکہ آپ اپنے پیروں کو دھو لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہما، چھوڑ دو ان کو، چھوڑ دو ان کو، فإنی ادخلتہما طاہرتین، میں نے انہیں داخل کیا تھا، یعنی اپنے دونوں پاؤں کو داخل کیا تھا ان خفین میں، ان موزوں کے اندر داخل کیا تھا جب میں طاہرتین، جب میرے دونوں پیر طہارت کی حالت میں تھے، یعنی جب میں باوضو تھا، طہارت کی حالت میں میں نے یہ موزے پہنے تھے۔ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا، پھر اس کے بعد آپ نے پیر نہیں دھوئے اور اب اپنے یعنی موزے نہیں اتارے، بلکہ اس کے اوپر مسح کیا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی صحیح بخاری میں بھی آئی ہے اور صحیح مسلم میں بھی۔ امام بخاری نے کتاب الوضو میں اس کا ذکر کیا ہے اور حدیث نمبر ہے 206۔ امام مسلم نے کتاب الطہارہ میں اس حدیث کا ذکر کیا ہے اور وہاں اس کا نمبر ہے 274۔ تو اب اس میں دعہما، ودا یدع دع کا مطلب ہے چھوڑ دیں، اترک، دعہما، چھوڑ دو ان کو۔ تو ادخلتہما، میں نے ان کو داخل کیا تھا طاہرتین، تو طاہرتین یہاں حال منصوب ہے، یعنی طاہرتن سے طاہرتین۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مسح کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مسح کی نیت اس وقت کی جائے اور موزے یا جرابیں اس وقت پہن لیے جائیں جب آپ وضو کی حالت میں ہوں، تو اس وقت پہننے کا اعتبار ہے۔ اب آئیے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ ثقفی ہیں، بنو ثقیف سے ان کا تعلق تھا، بہت ہی ذہین اور مدبر صحابی تھے، طائف کے صحابی ہیں بنو ثقیف کے۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ بھی ہے اور ابو عیسیٰ بھی ہے، پورا نام ہے ان کا مغیرہ بن شعبہ بن مسعود الثقفی۔ اور غزوہ خندق کے ایام میں، اور آپ جانتے ہیں کہ غزوہ خندق یا غزوہ احزاب اسے کہتے ہیں، جب خندق کھودی گئی تھی 5 ہجری میں یہ جنگ ہوئی تھی، جب مدینے کو احزاب نے آ کر گھیر لیا تھا اور تقریباً 20-25 دن تک یہ محاصرہ رہا۔ تو ان ایام میں آپ طائف سے مدینہ آئے اور مدینے ہی میں رہ گئے اور اسلام قبول فرمایا۔ تو یہ کوفے کے گورنر رہے حضرت عمر کے زمانے میں بھی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی۔ کوفے ہی میں ان کی وفات ہوئی ہے 50 ہجری میں۔ بہت ہی ذہین، مدبر اور سیاسی بصیرت رکھنے والے صحابی ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ۔ تو اب ان کی ذہانت کا اندازہ لگائیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ کی تدفین ہو رہی تھی، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں قبر میں اترے، اور اس کے بعد یہ لوگ قبر سے باہر آ گئے۔ یہ آخری 2 لوگ تھے، بنی ہاشم کے تھے اور اس خاندان کے تھے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے جان بوجھ کر اپنی انگوٹھی قبر کے اندر گرا دی اور حضرت علی کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے میری انگوٹھی، میری انگوٹھی۔ حضرت علی نے فرمایا تو ٹھیک ہے، اترو اور نکال لو اپنی انگوٹھی۔ تو پھر وہ قبر میں اترے اور اپنی انگوٹھی لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کو ہاتھ لگایا اور آپ کے جسم سے اپنا جسم مس کیا، اور اس کے بعد جب تدفین ہو گئی تو پھر کہنے لگے کہ روئے زمین پر سب سے آخری شخص میں ہوں جس نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو ہاتھ لگایا ہے۔ تو یہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت، اور آپ کی محبت کا یہ عالم تھا۔ بہت ہی ذہین تھے، بہت ہی ذہین تھے۔ اور کوفے کے لوگ اسی طرح، ایک اور قصہ ان کے بارے میں تاریخ نے نقل کیا ہے کہ کتنے ذہین تھے، کہ کوفے کے لوگ بہت ہی شرارتی قسم کے تھے، اور وہ جو بھی وہاں گورنر مدینے کی طرف سے بھیجا جاتا تھا اس یا دمشق کی طرف سے، تو اس کی شکایتیں کرتے تھے۔ حضرت عثمان سے شکایتیں کرتے تھے، حضرت عمر سے شکایت کرتے تھے، حضرت امیر بن معاویہ کے پاس آ کر شکایتیں کرتے تھے۔ تو اس ایک مرتبہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اب یہ گورنر نئے آئے ہیں، ان کے خلاف کیا سازش کی جائے۔ تو کچھ لوگ شرارتی تھے، انہوں نے چندہ جمع کیا، اور چندہ جمع کر کے جو ہے وہ رقم لے کر یہ کچھ لوگوں کا گروہ مدینہ منورہ پہنچا حضرت عمر کے پاس، اور کہا کہ آپ کے جو گورنر صاحب ہیں یہ مغیرہ بن شعبہ، انہوں نے 1,00,000 درہم کی بیت المال میں خیانت کی ہے، اور یہ رقم ہمارے پاس رکھوائی ہے۔ اور اس کے بعد ان کا جو سردار تھا اس نے وہ 1,00,000 درہم جو چندہ کر کے اکٹھا کیے گئے تھے وہ حضرت عمر کی خدمت میں تھیلی پیش کی کہ یہ گورنر کو بدلیے آپ، اور یہ امانت دار نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عمر نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو طلب کیا اور پوچھا کہ کیا تم نے ان کے پاس 1,00,000 درہم رکھوائے تھے؟ تو وہ بڑے پہلے تو پریشان ہوئے، سٹ پٹائے، اور اس کے بعد فوراً ان کے ذہن میں ایک خیال آیا، اور انہوں نے فوراً یہ کہا کہ میں نے تو ان کے پاس 2,00,000 درہم جمع کرائے تھے، یہ 1,00,000 کی بات کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ آپس میں لڑ پڑے، اور وہ کہنے لگے کہ ہم نے تو 1,00,000 جمع کیے تھے، یہ 2,00,000 کی بات کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ان کے سردار نے 1,00,000 اپنے پاس رکھوا لیے ہیں، 1,00,000 وہ کہاں ہیں؟ تو اب وہ آپس میں لڑ پڑے، آپس میں باتیں کرنے لگے۔ اس طرح ان کا بھانڈا پھوٹ گیا، اور ان کا جھوٹ، ان کی تصویر، ان کی سازش سامنے آئی۔ تو پھر حضرت عمر نے ان سے پوچھا بھائی تم نے 2,00,000 کا کیوں افسانہ چھیڑا؟ تو کہا کہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی صورت نہیں تھی، کیونکہ وہ گواہ بھی لے کر آئے تھے، جھوٹے گواہ بھی لے کر آئے تھے، تو میں تو پھنس جاتا، تو حالانکہ یہ کام میں نے کیا نہیں تھا۔ تو بہت ہی ذہین صحابہ میں سے ہیں، اور اب دیکھیے وہ موضوع پر مسا کے سلسلے میں یہ بات بتا رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا تھا یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے، جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتودع فاہویت فانزی خفیہ، کہ یہ واقعہ اصل میں 9 ہجری کا ہے، رجب 9 ہجری کا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے یعنی شمالی علاقے میں گئے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ تبوک کا علاقہ بہت ہی ٹھنڈا علاقہ ہے، شام اور فلسطین سے بالکل نزدیک ہے، اور یہاں برف بھی پڑتی ہے، سردیوں کے زمانے میں بڑی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ تو فجر کے وقت حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا، اور آپ کی خدمت کے لیے آپ کے پیروں میں جو موزے تھے ان کو اتارنا چاہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعہما، ان کو چھوڑ دو، اس لیے کہ میں نے طہارت کی حالت میں ان کو پہنا تھا۔ اور پھر آپ نے ان موضوعوں پر مسح کیا۔ تو اب یہ حدیث کی جو تفصیل ہے، اگرچہ کہ یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم میں آئی ہے، لیکن تفصیل یہ کہ یہ نماز فجر کے وقت یہ بات ہوئی تھی، اور غزوہ تبوک کے موقع پر 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ یہ تفصیل ابو داؤد میں آئی ہے حدیث نمبر 149 میں، اور موطا امام مالک میں امام مالک نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، وہاں اس کا نمبر 41 ہے۔ اور ابو داؤد میں بھی مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث نقل ہوئی ہے کہ میں نے اپنے پاؤں اس وقت داخل کیے تھے
جب وہ پاک تھے، یعنی وضو کی حالت میں داخل کیے تھے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ موضوع پر مسح کرنا سنت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سہولت ہے، ایک رخصت ہے امت مسلمہ کے لیے، اور اس سہولت اور اس رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اچھا، یہاں بہت سارے لوگوں کے درمیان اختلاف دیکھا گیا ہے، اور علماء کے درمیان بھی یہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف چمڑے کے موضوع کے اوپر ہی مسح کیا جا سکتا ہے، اونی، سوتی اور دوسرے جرابوں کے اوپر مسح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات صحیح نہیں ہے، احادیث اس بارے میں بالکل واضح ہیں۔ دیکھیے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ میں خفین کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ خفین کا لفظ عموماً چمڑے کی باریک جلد سے، یعنی پتلے چمڑے سے بنائے جانے والے ساکس کو کہتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 206 ہے، صحیح مسلم کی حدیث 274 ہے، اور ترمذی کی حدیث 100 ہے، اور ابن ماجہ کی حدیث 561 ہے۔ اس میں خفین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ دوسرا لفظ جو احادیث میں استعمال ہوا ہے وہ نعلین کا ہے، اور ترمذی کی حدیث نمبر 99 ہے، یعنی 99، اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر 559۔ تو نعلین تو جوتوں کو کہتے ہیں، تو جوتوں کے اوپر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ اب آ جائیے، یہ خفین اور نعلین تو ہو گئے چمڑے کے، اور خفین ہوتے ہیں باریک چمڑے کے، جوتے ہوتے ہیں عموماً موٹے چمڑے کے، تو ان کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں حدیث سے ثابت ہو گئیں۔ اب آ جائیے جوربین کا ذکر۔ جوربین تو یہ صحیح روایات ہیں، یہ محمد ناصر الدین البانی جو اس دور کے سب سے بڑے محدث ہیں، انہوں نے بھی ان احادیث کی تصحیح کی ہے۔ ترمذی کی حدیث نمبر 99 ہے، اور ابو داؤد کی حدیث نمبر 159 ہے، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ سے امام احمد نے مسند میں نقل کیا ہے اس کو، ایک حدیث کا نمبر ہے 1774، اور اس پر صحابہ کا اجماع نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے جوربین پر، خفین پر بھی مسح کیا ہے، جوربین پر بھی، یعنی موزوں کے اوپر بھی اور جرابوں کے اوپر بھی مسح کیا ہے۔ اسی طرح تساخین کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے ابو داؤد کی حدیث 146 میں، اور یہ بھی صحیح ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کی حدیث نمبر 153 میں جو ایک حسن حدیث ہے، موقین کا لفظ استعمال ہوا ہے، موقین۔ تو یہ 5 لفظ استعمال ہوئے ہیں، خفین، نعلین، اور جوربین، تساخین اور موقین۔ تو ان الفاظ سے اور ان احادیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ موزے ہوں یا جرابیں ہوں، چاہے وہ چمڑے کے ہوں یا اون کے ہوں یا صوف کے ہوں یا وہ کاٹن کے ہوں، قطن کے ہوں، یا پھر وہ وبر یعنی اوبار اونٹ کے کھال سے بنائے گئے ہوں یا ان کے بالوں سے بنائے گئے ہوں، تو ان تمام کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے۔ اب اس سلسلے میں طاہرتین، یہ جو الفاظ آئے ہیں کہ میں نے ان کو داخل کیا تھا طہارت کی حالت میں، تو موزوں اور جرابوں پر مسح کے لیے جو پہلی شرط ہے وہ شرط یہ ہے کہ آدمی وضو کرنے کے بعد طہارت کی حالت میں موزے یا جرابیں پاؤں میں پہن لے، یہ ایک شرط ہو گئی۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وضو کے بعد طہارت کی حالت میں نیت کر لے کہ اب میں ان پر مسح کروں گا، اور یہ نیت جو ہے مسح کرنے سے پہلے نیت کرنا ضروری ہوگا، اور وہیں سے پھر اس کا وقت شروع ہوگا، اور پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے،
منہ دھوئے گا، ہاتھ دھوئے گا، مسح کرے گا سر پر اور باقی تمام اعمال ادا کرے گا، سوائے پیروں کو دھونے کے بجائے پیروں کے اوپر وہ مسح کر لے گا۔ اور موزوں اور جرابوں کے لیے تیسری مسح کرنے کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ ان کا ٹخنے سے اوپر ہونا ضروری ہے۔ ایسے موزے ہوں، ایسے جرابیں ہوں جو ٹخنے سے اوپر ہوں، اور جیسے خفین کے لفظی معنی سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ڈھکتے ہیں اور ڈھانکتے ہیں۔ تو چوتھی بات یہ کہ مسح پیروں کے اوپری حصے پر کیا جائے گا، نچلے حصے پر نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو پانی سے گیلا کر کے جو ہے پانی پاؤں کی انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنے کی جانب پھیرا جائے گا اوپری حصے کے اوپر۔ اور نیند کے بعد، پیشاب کے بعد اور پخانے کے بعد پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے، وضو کر لیں، لیکن پیروں کے اوپر صرف مسح کافی ہو جاتا ہے۔ اور غسل کر کے جنابت کے بعد دونوں پیروں کو دھونا ضروری ہے۔ ہاں، اگر غسل کرنے کے بعد پھر آپ نے وضو کی حالت میں ساکس پہن لیے ہیں یا جرابیں یا موزے پہن لیے ہیں تو ان پر پھر مسح کیا جا سکتا ہے۔ اور اس سلسلے کی ایک اور حدیث آ رہی ہے کہ اس کی مدت کیا ہے، وہ جس کا ذکر ہم انشاءاللہ وقفے کے بعد کریں گے۔ اس وقت ہم ایک وقفہ لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وقفے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث کے بارے میں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں جو موزے تھے ان کو اتارنے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا چھوڑ دو، میں نے طہارت کی حالت میں انہیں پہنا تھا۔ پھر آپ نے پیروں کو دھویا نہیں بلکہ اس پر مسح کیا۔ تو اب ہم ایک اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، اور امام ابن حجر عسقلانی نے بلوغ المرام میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ حدیث نمبر 56 ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مقیم کے لیے مسح کی مدت 1 دن اور 1 رات ہے، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ حدیث پڑھ لیں۔ وعن صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یامرنا اذا کننا سفرا الا ننزع خفافنا 3 ایام ولیالیہن الا من جنابہ ولكن من غائط وبول ونوم اخرجہ النسائی والترمذی واللفظ لہ وابن خزیمہ وصححہ۔ تو حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم مسافر ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے کہ ہم 3 دن اور 3 راتیں اپنے موزے نہ اتاریں، الا یہ کہ جنابت کی حالت لاحق ہو جائے۔ ہاں، بیت الخلاء جانے کی صورت میں، پیشاب کی صورت میں اور نیند کی صورت میں اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس حدیث کو امام نسائی نے، امام ترمذی نے نقل کیا ہے، اور یہ الفاظ بھی امام ترمذی ہی کے ہیں، اور ابن خزیمہ نے ان کی تصحیح فرمائی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس کے راوی کا جائزہ لیتے ہیں، حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ مرادی ہیں، جملی ہیں، 12 غزوات میں شریک ہوئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔
کوفے میں انہوں نے سکونت اختیار کر لی تھی اور یہیں غالباً ان کی وفات ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت صفوان بن عسال سے روایت کی ہے۔ اس حدیث کو امام نسائی نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے اور وہاں اس کا نمبر 127 ہے، اور امام ترمذی نے بھی نقل کیا ہے، وہاں اس کا نمبر 96 ہے۔ ابن خزیمہ کی پہلی جلد میں اس کا نمبر 13 ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کے علاوہ یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی آئی ہے 478 نمبر پر، ابن حبان نے بھی اس کو نقل کیا ہے، حدیث نمبر 149 ہے یہ چوتھی جلد میں، اور امام احمد بن حنبل کی مسند میں بھی یہ حدیث نقل ہوئی ہے، اور وہاں اس کا نمبر 17625 ہے۔ اب مفردات الحدیث کی طرف آتے ہیں، تو کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یامرنا اذا کننا سفرن، تو یہ سفرن سے مراد ہے مسافرن ہے۔ تو سفر جو ہے یہ سافر کی جمع ہے، جس طرح راکب کی جمع رکبن ہے اور صاحب کی جمع صحبن ہے، اسی طرح سافر کی جمع سفرن ہے، تو یعنی مسافر، سفر کرنے والا۔ اور دوسرا یہاں جو لفظ آیا ہے اللہ ننزع خفافنا، تو وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے اللہ ننزع خفافنا، کہ ہم اپنے خفاف کو نہ اتاریں۔ تو یہاں خفن کا مثنی ہے خفین، خفن یعنی ایک موضع، خفینی دو موضع، اور خفاف کا مطلب ہے جمع ہے کئی موضع، کہ وہ حکم دیا کرتے تھے کہ ہم اپنے موضعوں کو نہ اتاریں سفر کی حالت میں، ثلاثۃ ایام ولیالین، کہ 3 دن تک اور 3 راتوں تک، الا من جنابہ، ہاں البتہ جنابت کی حالت ہو جائے تو پھر ان کا اتارنا ضروری ہے اور ان کا غسل کرنا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد پھر 3 اور باتوں کی وضاحت کر دی کہ ولیکن من غائط و بول و نوم، تو 3 چیزوں میں اس پر مسح کیا جا سکتا ہے، ان میں اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو غائط، بول اور نوم، نوم تو آپ جانتے ہیں نیند کو کہتے ہیں، بول آپ جانتے ہیں پیشاب کو کہتے ہیں، بول کی جمع ابوال آتی ہے، اور غائط اصل میں تو کشادہ جگہ کو کہتے ہیں جہاں لوگ حاجت کے لیے جاتے ہیں اور تاکہ لوگ دیکھ نہ سکیں، تو اس کی جمع غوط یا غیاط آتی ہے۔ تو یہاں اصل میں یہ کنایہ ہے بیت الخلاء کے لیے، غائط یعنی پخانے کے لیے اور بیت الخلاء کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے غائط کا۔ اب آ جائیے، یہ بات تو بتائی جا چکی ہے کہ احادیث میں 5 الفاظ آئے ہیں اور ان پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ خفین کا بھی آیا ہے، اور نالین کا بھی آیا ہے، جوربین کا بھی آیا ہے، تساقین کا بھی آیا ہے، مقین کا بھی آیا ہے۔ تو اس بارے میں یہ بات ذرا سمجھ لیجئے کہ موضوع پر مسح کرنے کے بارے میں اتفاق ہے، اور مسح کی روایات کے راوی 80 صحابہ ہیں، اور ان میں عشرہ مبشرہ بھی ہیں، 80 صحابہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ تو یہ ایک غیر اختلافی مسئلہ ہے۔ علامہ ابن عبد البر نے اجماع نقل کیا ہے، اور بلکہ مشہور حنفی عالم امام کرخی یہ کہتے ہیں کہ یہ احادیث تواتر تک پہنچتی ہیں، اور جو ان احادیث کا انکار کرتا ہے اس کے کفر کا اندیشہ ہے۔ تو اب اس سلسلے میں جو احکام ہیں ذرا ہم ان کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو اس کی مدت کب شروع ہوگی؟ تو پہلے وضو کے ٹوٹنے کے بعد جب آپ دوسرا وضو کریں گے
اور جب مسح کریں گے تو وہاں سے مسح کی مدت شروع ہوگی. پیر نہیں دھوئیں گے، مسح جب کریں گے اس کے بعد سے مقیم کے لیے 24 گھنٹے اور مسافر کے لیے 72 گھنٹے، یعنی 3 دن اور 3 راتیں، یہ 72 گھنٹے بنتے ہیں. یعنی پہلے وضو کے وقت سے آغاز نہیں ہوگا، بلکہ پہلی دفعہ جب آپ مسح کرتے ہیں اس وقت سے اس کا آغاز ہوگا. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ 5 انگلیاں جو ہیں وہ ترک کی جائیں گی، اور انگلیوں سے لے کر پنڈلی تک اس کو کھینچا جائے گا، صرف اوپری حصے پر. اور جب موزہ آپ اتار لیں گے تو مسح ختم ہو جائے گا. جب تک آپ نے طہارت کی حالت میں موزہ یا جراب پہنی ہے تو وہ قائم رہے گا. جیسے ہی آپ اتاریں گے آپ کو پیر پھر دوبارہ دھونا پڑے گا. اسی طرح جب مدت ختم ہو جائے گی تو مسح آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا. مقیم کے لیے 24 گھنٹے اور مسافر کے لیے 72 گھنٹے. اب اس بارے میں اختلاف ہے علماء کا کہ پیر دھونا افضل ہے یا مسح کرنا افضل ہے. تو شوافی یہ کہتے ہیں، یعنی امام شافعی کے متبعین، کہ دھونا افضل ہے. اس کے برخلاف امام احمد بن حنبل کے پیروکار حنابلہ یہ کہتے ہیں کہ دھونے سے مسح افضل ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام افضل عمل کی تلاش میں رہتے تھے. اگر وہ دھونا افضل ہوتا تو پھر وہ افضل عمل کرتے. تو یہاں 80 صحابہ سے یہ ثابت ہے، 10 مبشرہ سے یہ ثابت ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہولت ہے، اس لیے صحابہ کرام نے اس سہولت کو نہ صرف استعمال کیا ہے اور وہ یہ افضل ہے. اور اللہ کی طرف سے جب کوئی رخصت یا سہولت فراہم کی جاتی ہے تو کشادگی کے ساتھ اور دل کے پھیلاؤ کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ اس کو قبول کرنا چاہیے. اور اس سلسلے میں اس حدیث کو بھی پیش نظر رکھیے جو امام ابن خزیمہ اور ان کے شاگرد ابن حبان نے نقل کی ہے. ابن خزیمہ میں اس کا نمبر 259 ہے اور ابن حبان میں 333. ان اللہ یحب ان یوقظ برخصۃ. تو اللہ تعالیٰ بلا شبہ محبت کرتا ہے کہ اس کی رخصت کو قبول کیا جائے. محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس کی طرف سے رخصت دی جا رہی ہے تو اس رخصت کو قبول کیا جائے. اب مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ مسافر کے لیے سہولت دے رہا ہے، اس کی نماز عادی کر دی گئی ہے تو وہ ظہر کی نماز 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعت پڑھے گا، عصر 4 کے بجائے 2 پڑھے گا، مغرب 3 پڑھے گا، عشاء کی رکعت بھی 4 کے بجائے 2 پڑھے گا. اسی طرح جمع تقدیم اور جمع تاخیر کی سہولت اور رخصت عطا کی گئی ہے مسافر کے لیے. تو اس سہولت اور اس رخصت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور جب بندہ اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ کو پیار آتا ہے، اللہ اس کو پسند فرماتا ہے کہ اس کی طرف سے فراہم کردہ رخصتوں پر عمل کیا جا رہا ہے. ان اللہ یحب ان یوقظ برخصۃ. تو یہ ابن خزیمہ اور ابن حبان سے منقول یہ حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث ہے. تو اب یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مقیم کے مقابل میں مسافر کو 3 دن 3 راتوں کی سہولت دی گئی ہے. اور شریعت کا جو منہج ہے اور شریعت کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو مشقت سے بڑھایا جائے. سفر میں چونکہ مشقت ہوتی ہے اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں پر بہت مہربان ہے اور وہ مسافروں کو سہولت دیتا ہے کہ وہ ہر مرتبہ پیر نہ دھوئیں. سردی بھی ہو سکتی ہے، بار بار جوتا اتارنا یا موزے اتارنا یا جرابیں اتارنا یہ تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے، پانی کی کمی بھی ہو سکتی ہے. اس لیے وہ جوتوں پر، جرابوں پر اور موزوں پر مسح کر سکتے ہیں. اب دیکھیے کہ جب حضر میں قیام کے زمانے میں رخصت دی گئی ہے مسح کی 24 گھنٹے کے لیے، 1 دن اور 1 رات کی، تو
سفر میں تو اس کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ سفر میں آدمی ہوائی جہاز میں ہوتا ہے، ایئرپورٹ پہ ہوتا ہے، ٹرین کے اسٹیشن پہ ہوتا ہے، بسوں میں ہوتا ہے، دوسرے شہر میں ہوتا ہے، ہوٹل میں ہوتا ہے اور راستے میں ہوتا ہے، تو اس لیے پھر اس میں مزید اضافہ کیا گیا 1 دن کے بجائے 3 دن اور 3 رات۔ اور جب یہ مدت ختم ہو جائے تو لازماً پھر مقیم کو 1 دن 1 رات کے بعد اور مسافر کو 3 دن 3 رات کے بعد اپنے موزے یا جرابیں یا جوتے اتارنے ہوں گے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ یہ جو مسح ہے موزوں اور جرابوں پر، یہ حدث اکبر کے لیے نہیں ہے، حدث اصغر کے لیے ہے۔ حدث اکبر کے بعد غسل لازم ہو جاتا ہے، یعنی چھوٹی ناپاکی کے لیے ہے، بڑی ناپاکی کے لیے نہیں ہے۔ اور غسل جنابت کے بعد تو پھر لازمی طور پر آپ کو غسل کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ سبیلین سے جب اخراج ہوتا ہے کسی چیز کا تو وضو واجب ہو جاتا ہے، یعنی پیشاب اور پاخانہ۔ سبیلین سے مراد یہی ہے کہ سامنے کا راستہ اور پیچھے کا جو راستہ ہے اس سے جب اخراج ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نیند سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طرح عقل پر پردہ پڑنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ مسکرات ہوں یا اور اس طرح کی چیزیں۔ اور اب یہ بحث بھی ہے کہ موزے ہوں یا جرابیں ہوں، کیا وہ صحیح و سالم ہوں یا پھٹی ہوئی جرابوں سے بھی کام چل سکتا ہے۔ تو اس بارے میں یہ بات کہی گئی کہ صحابہ کرام کے جوتے اور موزے اور جرابیں وہ مشقوق ہوتے تھے، پھٹے ہوئے ہوتے تھے، مخروق ہوا کرتے تھے۔ تو اس میں وہ شرائط جو شافعیہ اور حنابلہ نے عائد کی ہیں ان کی شرطیں صحیح معلوم نہیں ہوتی، اور صحیح بات یہی ہے کہ پھٹے ہوئے جوتوں اور پھٹے ہوئے جرابوں اور پھٹے ہوئے موزوں کے اوپر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ تو مغنی میں ابن قدامہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جرابیں ٹرانسپیرنٹ نہ ہوں، اتنی باریک نہ ہو کہ اندر سے جلد نظر آ جائے، تو پھر وہ غیر ساتر ہوگی۔ لیکن اس کا جواب امام نووی نے دیا ہے المجموع میں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ باریک ساکس پر، باریک جوربین پر بھی مسح جائز ہے۔ اور انہوں نے اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی، حضرت امام ابو یوسف، امام محمد، امام اسحاق راویہ اور داؤد ظاہری کے اقوال نقل کیے ہیں۔ تو جوربین پر مسح 9 صحابہ سے ثابت ہے۔ تو یہ بعض لوگوں کا یہ موقف ہے کہ صرف چمڑے کے موزوں کے اوپر ہی مسح کیا جا سکتا ہے، اور کاٹن کے اور اون کے ساکس پر نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ مسلک مرجوح ہے، یہ مسلک صحیح نہیں ہے، بلکہ 9 صحابہ، اس میں کون کون ہیں ذرا دیکھ لیجئے۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت بلال، اور حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ 9 صحابہ ہیں جن سے جوربین یعنی جرابوں پر مسح ثابت ہے۔ تو اس بارے میں بعض لوگ بہت سختی کرتے ہیں، شریعت میں ایسی سختی مطلوب نہیں ہے۔ جوتے ایسے ہوں، اتنے ہوں، 3 میل تک چل کے جائیں، پھٹے ہوئے نہ ہوں، مضبوط ہوں، فلاں ہوں، تو یہ ساری چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں بنائیں۔ یہ وہ اضافی چیزیں ہیں جو ہمارے فقہاء نے احتیاط کے طور پر تجویز کی ہیں۔ تو اس سے کوئی چیز بھی شریعت کے اندر ثابت نہیں ہوتی اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو صحیح مسلک یہی ہے کہ جرابوں پر
موزوں پر جوتوں پر مسح کیا جا سکتا ہے، اور مقیم 1 دن 1 رات کے لیے اور مسافر 3 دن 3 راتوں کے لیے اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور بلا تکلف اور بلا تردد اور بلا تذبذب، بغیر کسی کراہیت کے، ہر قسم کے اونی اور سوتی اور کسی اور مٹیریل کے جرابوں پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔